السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آج ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کریں گے جو ہر اس شخص کے لیے رحمت اور باعث برکت ہے جو کوئی نیک کام شروع کر رہا ہو، چاہیے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کاروبار ہو، کوئی فلاحی ادارہ ہو، اپنا گھر ہو یا کوئی بھی ایسا منصوبہ جس میں اللہ کی رضا اور بندوں کی بہتری مقصود ہو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کام آگے نہیں چلتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا کمی رہ گئی؟ آپ نے اپنی آس پاس دیکھا ہوگا، کوئی اسپتال بناتا ہے لیکن مریض نہیں آتے، کوئی اسکول کھولتا ہے لیکن طلباء نہیں آتے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہوتی، کوئی مسجد بناتا ہے لیکن نمازی نہیں آتے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نیک کام شروع تو کرتے ہیں لیکن اسی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کی دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہے، اللہ خود ہی قبول فرما لے گا، حالانکہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ نیک کام کے بعد اس قبول کرنے کی دعا مانگی جائے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا دعا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اور بابرکت عمارت کعبہ کو آباد رکھا اور ہزاروں سالوں سے لاکھوں انسان اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 127 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیادی اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ دعا تعمیر کے دوران پڑھی جا رہی تھی؟ صرف تعمیر کی بات نہیں، یہ دعا دونوں انبیاء مل کر پڑھی تھی۔ اس دعا میں بار بار ربنا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارا گیا۔ اس دعا میں تسلیم ہے، ہماری سعی قبولیت کے لیے تیاری ہے، اللہ کی منظوری ضروری ہے۔ یہ دعا ابراہیمی اور خلیلی دعا ہے، اور اسی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پڑھی۔ اس آیات میں فعل یرفع اٹھا رہے تھے کا صیغہ فعل مضارع ہے جو جاری رہنے والے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پوری تعمیر کے دوران یہ دعا پڑھتے رہے، نہ کہ صرف اختتام پر۔ اور تقبل منا میں منا ہم سے کا ذکر اور تقبل قبول فرما کا لفظ دونوں ان کی عجز اور انکساری کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، بلکہ کہا اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے بابرکت تعمیری منصوبہ کون سا ہے؟ یقیناً خانہ کعبہ کی تعمیر۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم تعمیر کے دوران کیا کچھ ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ بیٹے نے فوراً کہا، ابا جان جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجیے، میں حاضر ہوں۔ یہ تھی اطاعت کا جذبہ۔ اب دونوں باپ بیٹے نے مل کر کام شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے، اور جب دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مقام ابراہیم کا پتھر لائی جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور پوری تعمیر کے دوران یہی آواز بلند تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے لیکن دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ عبادت قبول نہ ہو جائے۔ آپ خود دیکھیں آج کعبہ کتنا آباد ہے، کتنے لوگ، کتنے لاکھوں انسان ہر سال اس کی زیارت کرتے ہیں، 5 نمازیں مسلسل ادا ہو رہی ہے۔ یہ سب اس دعا کی برکت ہے۔
یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو آپ کو یہ دعا کیوں پڑھنے چاہیے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہے، اللہ خود ہی قبول فرما لے گا، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ اچھی کاموں کے لیے ہو یا کسی بھی معاملے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا روح اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اور فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ اتنی ہی دعا کافی ہے جتنا کھانے کے لیے نمک کافی ہے۔ جیسے کھانے کے بغیر نمک کے اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اچھے اعمال بغیر دعا کی قبولیت کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، ان کی نیت بہترین تھی، کام سب سے اچھا تھا، پھر بھی وہ بار بار دعا کر رہے تھے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں؟ اب آئیے اصل وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دعا یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، 70 مرتبہ روزانہ صبح اور شام، خاص طور پر نیک کام کے اختتام پر، دوران تعمیر بھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت ہو۔ کب پڑھے؟ گھر، مسجد، اسکول، اسپتال، کاروبار وغیرہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوں گے؟ اللہ کی دعا ہے، اس کے فوائد لامحدود ہے، لیکن میں آپ کو چند اہم فوائد بتاتا ہوں۔ قبولیت عمل، اس دعا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ جب عمل قبول ہو جائے گا تو اس کی برکت آپ کو، آپ کے خاندان کو اور پوری نسل کو ملے گی، ترقی اور برکت۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام میں مزید ترقی دے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے معاونین بھیجے گا، وہ لوگ جو اس کو کام کو آگے بڑھائے، اس کی ترقی کا سبب بنے، بغیر کسی دنیاوی توقع کی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام شروع تو ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد بھی آباد ہو جاتا ہے، لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں، دل برداشت ہو جاتے ہیں۔ نسل کی حفاظت، یہ وظیفہ آپ کی نسل کی بھی محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ آپ کی نسل میں دیندار پیدا ہوں گے۔ جی ہاں، یہ دعا برکت نسل میں بھی ڈالتی ہے۔ خلوص اور عاجزی، یہ دعا آپ کی اخلاص کو بڑھاتی ہے، آپ کو یہ احساس دلاتی ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی توفیق سے کیا، اور اب قبولیت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے تکبر نہیں آتا، عاجزی آتی ہے۔